السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کے ساتھ حاضر ہیں، لیکن ہمارا جو آج کا نوسٹیلجیا ہے وہ ماضی کی کچھ لڑائیوں کے اوپر ہے جو اداکاروں کے درمیان میں ہوئی اور جو آرٹسٹ یا فنکاروں یا کسی ہدایت کار کے درمیان میں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہم اس کو نوسٹیلجیا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی تو تلخ یادیں ہی ہوگی۔ ہمارے لیے ہے کہ وہ خبریں وہ جو پڑھتے ہیں سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اخباروں کے اندر بڑی چٹپٹی خبریں۔ تو ایک فلم تھی سنگیتا کی، مہندی لگی میرے ہاتھ، اس کا احوال ہے، اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ موسیقار کمال احمد اور مہدی حسن میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ لڑائیاں جو ہم ذکر کریں گے اس میں کمال احمد اور مہدی حسن کی لڑائی ہے، پھر سعود نے جو ہے گالی دی تھی ریشم کو، اس کے اوپر ہے، اس کو انجمن جو اداکارہ ہے ان کو ڈاکو اٹھانے آ گئے تھے، سلطان مستغیث نے ان کو کیسے بچایا تھا وہ ہے، غلام الدین کے حوالے سے خبر ہے ایک، ان کی بھی ڈیٹیل سے ہم خبر دیں گے، اور شمیمارہ اور غلام الدین کی خبر ہے، ان کا سکینڈل بنانے کی کوشش کی تھی، اور اسی طرح جو ایک اور خبر ہے وہ ادیب جو فلم سٹار تھے ان کی لڑائی ہوئی تھی، اجمل چودھری جو پروڈیوسر تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ تو لڑائیوں سے بھرپور خبریں ہیں۔ تو وہ پہلی خبر یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سنگیتا جو ہے وہ مہندی لگے میرے ہاتھ کے مہورت ہوا، اس کا افتتاح ہوا، تو ایک ایک پاؤ کے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ لڈو لائے گئے، لیکن ان لڈوؤں کی جو مٹھاس تھی وہ موسیقار کمال احمد اور گلوکار مہدی حسن کی وجہ سے مٹھاس کم ثابت ہوئی، یعنی کہ کم ہوگی، کیونکہ رات کے 12 بجے فلم کے موسیقار اور گلوکار کے درمیان جھگڑا شروع ہوا گیا اور جو ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی، اور اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ مہدی حسن نے کمال احمد پر الزام لگایا کہ یہ بہت گھسی پٹی قسم کی کہ گانے جو ہے نا اس پہ گانے کے لیے مجھے مجبور کر رہا ہے، لکھا ہوا ہے جو اس میں، جبکہ کمال احمد کا موقف یہ تھا کہ مہدی حسن اس کی دھن کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور گا نہیں سکتا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے ویسے ناظرین کہ مہدی حسن خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ اس کو گا نہیں سکتا۔ تو آگے پھر کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ مہدی حسن نے کہا میں چوری کی دھنوں پر گیت نہیں گاتا، نہیں مطلب تنگ آ گیا ہوں یا اس طرح کا جو بھی تھا میں نہیں کروں گا۔ تو اس کے اوپر آگے سے کمال احمد نے کیا جواب دیا؟ کمال احمد نے کہا کہ کون ٹیں ٹیں ٹیں، یعنی کہ یہاں پہ گالی ہے تو میں خود ہی بیپ لگا دیتا ہوں، بعد میں لگانے سے بہتر ہے، کون ڈیش 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 کہتا ہے کہ میں چوری کی دھنیں بناتا ہوں، تم گا نہیں سکتے اور میرے اوپر وہ الزام لگا رہے ہو، اس قسم کا ہے۔ تو آگے سے مہدی حسن خان صاحب نے کہا ہاں اب تم بڑے سمجھدار ہو گئے، تم پر اب وہی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ کہتے ہوئے پھر یہ ہوا کہ یہ لڑائی جھگڑا جو تھا یہ 4 بجے تک چلا، اور اس کے بعد بغیر ریکارڈنگ کے پروجیکشن ہال سے مہدی حسن خان صاحب نکلے اور اپنے کار میں جا بیٹھے۔ تو اس طریقے سے اس کی لڑائی جو تھی وہ یہاں تک ہوئی، اور بڑی بات ہے مہدی حسن صاحب کے ساتھ اگر کوئی کسی نے اس طرح کی بات کی ہے تو یہ خان صاحب تو مانے ہوئے ہمارے بادشاہ گانیں گے۔ مہندی لگے میرے ہاتھ کے اوپر نا ایک اور میں بڑی امپورٹنٹ خبر شیئر کروں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں جس طرح آج لڑائی کی خبریں ہیں میں شادیوں کی کچھ خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری خبر پر۔ اس خبر کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے خود غلام الدین صاحب سے پوچھی تھی، لیکن آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا غلام الدین میرا بھائی ہے اور میں اسے بیٹا کہہ کر پکارتی ہوں۔ غلام الدین میرا بھائی ہے اور میں اسے بیٹا کہہ کر پکارتی ہوں، کہہ کون رہا ہے؟ یہ شمیمارہ صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اسی خبر میں ایک اور خبر بھی ہے جو شمیمارہ کی ایک اور شادی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم آپ کو پھر کبھی بتائیں گے، ویڈیو لمبی ہونے کا خدشہ ہے۔ غلام الدین صاحب سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہوا کچھ ایسے تھا، کیونکہ غلام الدین صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بغیر کسی سکینڈل کے اور بغیر اس کے کام کیا ہے، تو یہ خبر پڑھ کے میں بھی چونک گیا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو موقف لیا جائے، کیونکہ میں جب غلام الدین صاحب کا میں نے جب پہلا انٹرویو کیا تھا تو مجھے نشو صاحبہ نے کہا تھا کہ غلام الدین صاحب سے پوچھیے گا کہ ان کا کبھی سکینڈل کیوں نہیں بنا۔ تو یہ خبر دیکھ کے میرے لیے بڑی حیران کن تھی، اور جیو جنت ہو کہ ہم پہلے بھی آپ سے بات کر چکے ہیں، تو خبر کچھ ایسے تھی کہ غلام الدین صاحب جو تھے وہ ان دنوں میں نئے آئے تھے، 1 سال 1.5 سال 2 سال ہوئے تھے جیو جنت جب، کیونکہ 76 کی فلم ہے تو یہ ان کی 75 میں پہلی فلم آئی تھی۔ تو فلم کی شوٹنگ جب ختم ہوئی تو وہ شمیمارہ میڈم کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں ان کے گھر چلا گیا۔ جب گھر گئے تو ان کے ماموں بھی وہاں پہ گھر پہ موجود تھے، اور ان کے کوئی ایک اور اجمل ایک اور بھی تھے، اسلم بھٹی صاحب تھے غالباً، وہ بھی تھے وہاں پہ۔ تو ان کی فورڈ کے پتہ نہیں کون سی ان کی گاڑی تھی یلو کلر کی، فورڈ کے ساتھ کچھ اور بھی لگا رہے تھے، فورڈ تو ویسے کمپنی کا اس کا نام ہے،
تو لبرٹی چوک میں ایک کیفے ہوا کرتا تھا لبرٹی کیفے, وہاں پہ اسپاٹ تھا کھانے پینے کا, وہاں پہ سارے ہوتے تھے. تو ایک کھانے پینے کے لیے کچھ گئے وہاں پہ, تو شمیمہ ساتھ تھیں. انہوں نے ان کی جب گاڑی میں دیکھا کسی نے, تو انہوں نے خبر لگا دی اس قسم کی, جس کے جواب میں پھر یہ خبر آئی تھی. اور غلام الدین صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کچھ صحافی تھے وہ جو خبریں لگایا کرتے تھے اس ٹائم, وہ اس قسم کی خبریں لگاتے. تو پھر میڈم شمیمہ آرا کو اپنی صفائی میں یہ کہنا پڑا کہ غلام الدین میرا بھائی ہے اور میں اسے بیٹا کہہ کر پکارتی ہوں. یہ تھی ناظرین دوسری خبر. اس کی جو خبر کی ڈیٹیل ایک اور ہے, ایک اور آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی, پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کی شادی ویسے تو ہمیں پتہ ہے دبیر الحسن یا اگر فرید احمد سے ہوئی تھی, ان کی ایک اور شادی بھی ہوئی تھی. اچھا, ایک اور خبر ہے جناب, یہ ہے 99 کی خبر. کچھ اس طرح سے ہے کہ جنت کی تلاش کی شوٹنگ ہو رہی ہے, سعود نے ریشم کو گالی دے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور دونوں میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی. گالیوں کا باقاعدہ مقابلہ ہوا اور حسن عسکری جو کہ جنت کی تلاش کے ڈائریکٹر بھی تھے, انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا. ریشم کی طرف سے شوٹنگ جلد مکمل کرنے کے اصرار پر سعود برہم ہو گئے. سنگیتا پر بھی برستے رہے. اب سنگیتا پہ کیوں برستے رہے کہ اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے کہ حسن عسکری دریا راوی کے کنارے ذخیرے میں ہونے والی فلم جنت کی تلاش کی شوٹنگ میدان جنگ کی صورتحال اختیار کر گئی, جب اس اداکارہ ریشم کی جانب سے آخری شاٹ دینے کے لیے سعود سے اصرار ہونے پر سعود نے گرمی کھاتے ہوئے ریشم کو گالی نکالی. تفصیلات کچھ اس طرح سے تھی ناظرین کہ سعود جو تھے وہ اس وقت فون سننا شروع ہو گئے, موبائل فون. ریشم نے جانا تھا سنگیتا کی شوٹنگ پہ, سنگیتا کی کسی فلم کی شوٹنگ پہ, اور آپ کو پتا سنگیتا صاحبہ سخت بھی بہت ہیں, تو ریشم کو فکر پڑی ہوئی تھی کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی اگر لیٹ ہو گئی. انہوں نے سعود کو فون سنتے سنتے جب وہ سن رہے تھے اس درمیان میں کہا کہ شوٹنگ کر لیں جلدی سے, حسن عسکری صاحب کی فلم کی شوٹنگ کر لیں, میں نے جانا ہے. سعود نے جب سنی انسنی کی تو پھر انہوں نے دوبارہ کہا, تو اس بات پہ سعود کو غصہ آ گیا. سعود نے فون بند کیا اور ساتھ ہی ریشم کو گالیاں نکالنی شروع کر دی آگے سے, جس کے جواب میں ریشم نے بھی خوب گالیاں نکالی. تو حسن عسکری صاحب بیچ میں آئے, انہوں نے اس کا بیچ بچاؤ کروایا. اور بعد میں ایک خبر یہ بھی لگی تھی شاید, بلکہ یقیناً کہ ان کی آپس میں صلح ہوگی. یہ خبر جو تھی یہ پھر بعد کے 3 جولائی 99 کے خبر اخبار میں لگی تھی. ایک اور خبر ہے ناظرین, انجمن کے اغوا کا منصوبہ, ڈاکو سلطان رئی اور مشتاق ریشی کو دیکھ کر بھاگ گئے. یہ خبر لگی ہوئی ہے. جنگ مسلط کرنے والوں کے خلاف گنڈاسا اٹھا لیا جائے اور یہ ظلم کو روکنے اور پنجاب کی بہادری کی علامت ہے. میں فلمی دنیا میں آیا نہیں لایا گیا. ٹی وی اور ریڈیو اداکاری کی بہترین ادارے ہیں. مشتاق ریشی فلموں اور ڈراموں میں کا ولن, حقیقی زندگی میں بڑا اچھا انسان ہے. روبینہ قریشی ان کی مسز ہیں. یہ بات جو بتائی تھی ڈاکو کے آنے کی, یہ بتائی تھی مشتاق ریشی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ ہم کسی جگہ, انہوں نے باقی جو باتیں کی گنڈاسے کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی, تو اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی, تو ڈاکو جو تھے وہ اس درمیان میں وہاں پہ آ گئے اور ان کا منصوبہ جو تھا وہ انجمن کو اغوا کرنے کا تھا. لیکن درمیان میں جب سلطان رئی اور مشتاق ریشی صاحب کو انہوں نے دیکھا یا بیچ میں یہ آئے, تو پھر اس طرح بیچ بچاؤ ہوا اور وہ واپس چلے گئے. ایک خبر اور ہے ناظرین جناب, فلم ساز اجمل چودھری اور اداکار ادیب میں مار پیٹ. اس خبر کے مطابق خبر کچھ اس طرح تھی کہ جو اجمل چودھری تھے وہ فلم بنا رہے تھے, اقبال یوسف صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, آزاد فلم کا نام تھا, اور انہوں نے ادیب صاحب سے ٹائم لینا تھا. تو جس وقت وہ سیٹ پر پہنچے, وہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی شاید جوش کی یا کسی اور فلم کی, وہ بھی اقبال یوسف کی تھی. تو جب یہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ادیب سے ٹائم لینا ہے. تو ادیب صاحب سے پہلے اقبال یوسف نے کہا کہ آپ پہلے شاہد کو کنفرم کر لیں, یعنی اداکار شاہد بھی ہوں گے اس میں آزاد میں, تو آپ پہلے شاہد کو کنفرم کر لیں, ان کا ادیب صاحب کا ٹائم میں لے دوں گا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہنا تھا کہ اسی باتوں میں جو چودھری صاحب تھے وہ ادیب کے درمیان میں تلخ کلامی شروع ہو گئی, اور چنانچہ اجمل چودھری نے غصے میں آ کر ادیب کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا, اور ان کی پوری انگلیوں کے 5 انگلیوں کے جو نشان تھے وہ ادیب کے چہرے پر 5 دریاؤں کی طرح وہ ثبت ہو گئے. ادیب نے جس نے ماضی میں ہدایتکار یونس ملک سے بھی اسی قسم کی نیازمندی سے مار کھائی تھی, ایک دم سے چکرا گئے, اور انہوں نے بھی پھر آگے سے اسی طرح کا جواب دیا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. یہاں پہ اس خبر کے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے شروع میں چلے جائیں پہلے والے اس میں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یونس ملک صاحب نے جب ادیب صاحب کو تھپڑ مارا تھا تو ادیب صاحب نے بڑی نیازمندی کے ساتھ اس کو
اپنے منہ کے اوپر لیا تھا. حالانکہ وہ مولا جٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنا طاقتور تھا وہ, ویسے بھی ان کی ہائٹ بھی اچھی تھی. اور یونس ملک تو ویسے بیچارے, اب میں پنجابی میں کہوں گا موئے مکے سن, تو وہ پتلے تھے بڑے یونس ملک صاحب تو, لیکن ادیب صاحب سے انہوں نے مار کھا لی, ادیب صاحب نے ان سے مار کھا لی تھی اور بڑی نیازمندی کے ساتھ کھائی تھی, بڑے آرام کے ساتھ, انہوں نے کوئی آگے سے نہیں کیا تھا. ویسے ادیب صاحب اگر وہاں پہ بھی یونس ملک صاحب کو جواب دیتے تو شاید یہ اجمل چودھری صاحب کی بھی نوبت نہ آتی, تو وہ وہیں پہ اگر ڈرا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں, کچھ لڑائیاں تھیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. آئندہ لڑائیوں کی بجائے بلکہ شادیاں ڈسکس کریں گے, وہ آئندہ کسی نیکسٹ ویک میں. لیکن آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. آج کا نوسٹالجیا ہمارے لیے تو یہ تھوڑا مزہ ہی تھا, لیکن جن جن کی لڑائی ہوئی ظاہر ان کے لیے تلخ یادیں ہوں گی. اپنے اس ویڈیو کا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, اور اس کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.